میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں اس بات پر فوکس کرنا کہ مجھے نوکری ملے، اس کی بجائے اس بات پر فوکس کرنا چاہیے کہ مجھے سکلز کتنی آتی ہیں، مجھے سکلز کتنی آتی ہیں۔ نوکر بننا، جو نوکری کرتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ نوکر۔ دیکھیں نا، سرکاری نوکری کو کہتے ہیں پبلک سروس کمیشن، تو جو سلیکٹ ہوتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ پبلک سرونٹ۔ تو آپ سرونٹ کیوں بننا چاہتے ہیں بھائی؟ ہم مالک کیوں نہیں بننا چاہتے؟ اس کے لیے شروع سے ہی پرابلم ہمارے پیراڈائم کا ہے۔ آپ سکل حاصل کریں، اور آج کل کے زمانے کے اندر پیسہ کمانا کا مسئلہ 25-30 سال کی عمر میں ختم ہو جانا چاہیے۔ ایک نیورون ہوتا ہے کیچوے کے اندر، کیچوا نہیں ہوتا، اس کا ایک نیورون ہوتا ہے، وہ بھوکا نہیں مرتا۔ آپ کے تو بلینز نیورونز یہاں موجود ہیں۔ آن لائن ارننگز ہیں، ڈیجیٹل ارننگز ہیں، پرائیویٹ پریکٹس ہے، سکلز کو آپ ڈسٹنٹ سرو کر سکتے ہیں۔ تو اس کا حل یہ ہے کہ نوکری والے پیراڈائم کو اپنے دماغ سے نکالیں۔ نوکری اگر مل جائے تو بڑی زبردست بات ہے۔ اور دوسرا میں آپ کو بتاؤں، یہ بات نا بڑی لوگوں نے جو اس کام کے ماہر ہیں، مجھے تو اس کا اتنا نہیں پتا، انہوں نے یہ بات بتائی ہے کہ بالکل آپ پیسے کے پیچھے نہ بھاگیں۔ یعنی میں دینی لحاظ سے نہیں کہہ رہا، صرف دنیاوی۔ آپ کیا کریں؟ آپ کریٹ کریں کوئی چیز۔ اگر آپ کوئی چیز کریٹ کرنے لگ جائیں گے، اس کے نتیجے کے طور پر پیسہ آپ کے پاس آنا شروع ہو جائے گا۔ آپ جسٹ کریٹ کرنے لگ جائیں۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ ہمارے پاس ایک آدمی آیا، وہ چپڑاسی تھا ہمارے ہسپتال میں۔ ہر وقت میری بیٹیاں ہیں، وہ اسکول کالج میں پڑھتی ہیں، ان کی میں فیس نہیں دے سکتا، مہربانی کریں اس کی فیس۔ تو کبھی میں دے بھی دیتا تھا۔ ایک دن مجھے خیال آیا کہ یہ کب تک مانگتا رہے گا۔ میں نے کہا یار کوئی پروجیکٹ بناؤ اپنا، اور کچھ نہ کچھ خود کمانے کا۔ کہتے جی کہاں سے بناؤں، میرے پاس تو پیسے نہیں۔ میں نے کہا وہ ہم بندوبست کر دیں گے۔ تو پتہ لگا کہ 15,000 روپے میں ایک ریڑھی ملتی ہے، تو ہم نے اس کو جگہ دے دی اسپتال کے سامنے، اس نے ایک ریڑھی اپنی لگا لی، اور اس کے اندر 5,000 روپے میں اس نے آلو کے کٹلس اور یہ رکھ لیے۔ تو شام کو ہسپتال میں رش ہوتا ہے، وہاں مریض آئیں۔ پہلے دن اس نے 1,000 روپیہ کمایا، اگلے دن اس نے 1,200 روپے کمائے، اور اس نے کہا جی میں تو بھول گیا اپنی نوکری کو۔ اس کا ایک بچہ اسکول میں پڑھتا ہے، وہ بھی ساتھ آ جاتا ہے۔ تو اس نے کریٹ کی نا کوئی چیز، تو حالانکہ کیا سکل ہے، یہ ریڑھی لگانے کی کیا سکل ہے؟ اچھا اب انہانس کیسے کرنا؟ میں نے کریشن کی جو مثال دوں، ایک دن میں نے اس کو ایسے کہا، کہنے لگا جی، میں نے کہا یار اپنے بزنس کو بڑھاؤ۔ کہتا کیسے بڑھاؤں؟ میں کہا یہ بتاؤ تم کس میں ڈال کے دیتے ہو یہ؟ اس نے کہا جی وہ شاپر میں۔ میں کہا تم یہ پتہ کرو جو اسٹائرافون کا کپ ہے وہ کتنے کا آتا ہے؟ اس نے کہا جی وہ آتا ہے 4 روپے کا۔ میں نے کہا ویسے برگر کتنے کا دیتے ہو؟ اس نے کہا 70 روپے کا۔ میں نے کہا وہ 4 روپے کا لے آؤ، اور برگر جو ہے نا وہ 85 روپے کا دو۔ اب اس نے ایکسٹرا تو کچھ نہیں کیا، اس نے کریٹ کر دی کنوینئنس اوروں کے لیے، تو وہ اب اس نے 4 روپے فی برگر ایکسٹرا کمانے شروع کر دیے۔ تو آپ لوگوں کے لیے، آپ ڈینٹسٹری ہے نا آپ کی سکل زبردست ہونی چاہیے۔ اگر آپ کی سکل زبردست ہے تو لوگ تو مٹی خرید لیتے ہیں، یہ جو مٹی پڑی ہے نا یہ بھی بک جاتی ہے۔ لوگ تو کوڑا خرید لیتے ہیں، گند خرید لیتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے ٹرکی ہم سے کوڑا خریدتا ہے۔ تو کوئی بھی ایسی چیز ہے جو نہیں بکتی۔ تو نوکری کا دیکھیں، نوکری مل جائے تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں نوکری میں فرض کریں آپ نے 70,000 سے نوکری شروع کی ہے نا، تو 10 سال کے بعد وہ 90,000 ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ کا بزنس کا پوٹینشیل ہو، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ اس میں برکت ہے، تو آپ وہ 90,000 ایک دن میں بھی کما سکتے ہیں اس میں، اور حق حلال کے آپ کما سکتے ہیں۔ تو لہٰذا میں یہ تو نہیں کہتا کہ بھئی آپ نوکری کے لیے کوشش نہ کریں، لیکن اپنے دماغ سے یہ پیراڈائم نکالنے کی کوشش کریں کہ اگر نوکری نہ ہوئی تو اللہ میاں کی رزاق ہونے کی صفت جو ہے وہ ایکسرسائز نہیں ہو سکے گی۔ آپ سکلز حاصل کریں۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اگر آپ زبردست قسم کی کیریز ٹوتھ کا علاج کرتے ہیں، اگر آپ جیسا کوئی پروستھیسس ڈینچر کوئی نہیں بناتا، آپ کی کوئی بھی نوکری نہیں ہے، لوگ آ کے آپ سے بنوائیں گے۔ میں ایک مثال دیا کرتا ہوں، ساہیوال کے اندر وہاں ایک بوڑھی اماں تھی، دائی اماں، جو کہ کوئی کہیں سے اس نے ایجوکیشن نہیں لی تھی۔ وہ مشہور تھی کہ کوئی وین نہ ملے نا تو وہ وین لگا دیتی ہے۔ وہاں کے پیڈیاٹیشن اسے کہتے تھے کہ تمہارے بچے کے پانی کی کمی ہو گئی ہے تو تم دائی اماں سے جا کے برینلا لگواؤ، پھر میں تمہیں ڈرپ لگا دیتا ہوں۔ اگر آپ کلفی زبردست بناتے ہیں نا، کلفی، اور پتہ لگے کہ حیدرآباد میں آپ سے بہتر کلفی کی ریڑھی کسی کی نہیں ہے، وہاں لائنیں لگ جائیں گی کاروں کی آپ سے کلفی لینے کے لیے۔ پنکچر اگر آپ پتہ لگے نا یہاں حیدرآباد کے اندر اس سے بہتر پنکچر کوئی نہیں لگاتا، تو سارے لوگ وہاں آ جائیں گے۔ تو اس لیے اگر آپ تو ماشاءاللہ بہت ٹاپ لیول کی سکلز لے رہے ہیں، تو اپنے ذہن سے نوکری کو نکالنا چاہیے، کوشش پوری کریں، لیکن اپنی سکلز کو مارکیٹ کرنے کی آپ کو ٹیکنیکس آنی چاہیے۔ اور آج کل یہ آن لائن ہے، آن لائن اپنی سکلز کو آپ اتنے کر سکتے ہیں کہ جس کا کوئی شمار نہیں ہے۔
میرا یہ خیال ہے.